ویلکم ٹو یاسمین آڈیوز ناول چینل۔ ہم آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج جو ناول ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں اس کا نام ہے ایک ستم ایسا بھی، جو تحریر ہے مومنہ شاہ کی اور آواز ہے عروج حیات کی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہمارا یہ ناول بھی ہمارے دیگر ناولز کی طرح بے حد پسند آئے گا۔ ہمارے ناول کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو آئیے ہم اپنے ناول کا آغاز کرتے ہیں۔ شکریہ۔ ناول ایک ستم ایسا بھی، پارٹ 2۔ اگلی صبح جب بہروز اٹھا تو میرب کو کمرے کے کونے میں فرش پر بیٹھا پایا۔ شاید ساری رات وہ وہیں بیٹھی رہی تھی۔ تیار ہو جاؤ، اس نے نیند سے بوجھل ہوتی آواز میں کہا۔ میں نہیں جاؤں گی، ہر دھرمی سے کہا۔ جانا پڑے گا تمہیں۔ بہروز کے ماتھے پر تیوریاں نمودار ہوئیں۔ میں نے کہا نا میں نہیں جاؤں گی، وہ اپنی نم سوجی آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑ کر جنون آمیز لہجے میں کہتی بروز کے غصے کو ہوا دے گئی تھی۔ مسئلہ کیا ہے تمہارا؟ عزت سے بول رہا ہوں تو سمجھ نہیں آتی بات؟ بہروز بیڈ سے کشن اٹھا کر زمین پر پھینکتا اٹھا تھا۔ وہ خوف سے کپ کپا اٹھی تھی۔ وہ بمشکل اپنے بے جان ہوتے پیروں پہ زور ڈال کر اٹھی تھی۔ مجھے نہیں کرنا اپنے بچے کا قتل، وہ مضبوط لہجے میں گویا ہوئی۔ تم کیوں سر پہ چڑھ رہی ہو میرے؟ جتنا کہا ہے اتنا کرو، وہ تیش کے عالم میں دھاڑا۔ نہیں کروں گی، جو آپ چاہتے ہیں میں وہ کبھی نہیں کروں گی، وہ سر کو نفی میں جنبش دیتی نحیف سی آواز میں بولی۔ میری ایک بات کان کھول کر سن لو، اگر اس بچے نے اس دنیا میں جنم لیا تو یہ بھول جانا کہ میں اسے باپ بن کر پالوں گا یا اس کی پرورش کروں گا۔ وہ اسے قدوں سے تھامتا گھرا کر گویا ہوا۔ میرے بچے کے لیے میں کافی ہوں، وہ سسک کر بولی۔ ٹھیک ہے تو پھر پیدا کرو اور اکیلے پالو اسے۔ وہ اسے جھٹک کر کمرے سے نکل گیا تھا۔ میرب نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھ کر اپنی سسکیوں کو روکا تھا۔ میرب، اماں جی نے اسے گم سم بیٹھے دیکھ کر آواز دی۔ جی اماں جی۔ اس نے سر اٹھا کر اماں جی کو دیکھا۔ بہروز خوش ہے نا اس بچے کی آمد سے؟ انہوں نے اس کے زرد چہرے کو تک کر کہا۔ پتہ نہیں، وہ عجیب سے لہجے میں بولی۔ کچھ کہا ہے اس نے تمہیں؟ اماں جی نے کچھ فکر مندی سے پوچھا۔ نہیں، ابھی تک تو کچھ نہیں کہا، وہ بات چھپا گئی۔ بس اللہ اس بچے کو تم دونوں کے لیے رحمتوں اور برکتوں والا بنائے، اماں جی نے اس کے ماتھے پہ بوسہ دے کر کہا۔ اس کی آنکھیں ہلکی سی بھیگی، پر وہ اپنی آنکھوں کی نمی چھپا گئی۔ بہروز تھوڑا سخت گیر ہے، پر میرا بچہ دل کا بہت اچھا ہے میرب، اماں جی نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا۔ اس کے دل سے بے ساختہ ایک آواز نکلی کہ اگر اتنا ہی اچھا ہے تو اپنے بچے کو کیوں مار رہا ہے؟ جی اماں جی، دل کی بات وہ زبان پر نہ لا سکی تھی۔ اس کی ماں جب مری تھی نا تو 9 سال کا تھا، وہ چھوٹا تھا نہ سمجھ، اماں جی نے نم آواز میں کہا۔ میرب کو یکدم جھٹکا لگا۔ اس نے حیرت سے اماں جی کی طرف دیکھا۔ پر اماں جی آپ تو… میرب نے اماں جی کو دیکھ پا مشکل الفاظ ترتیب دیے۔ میں اس کے باپ کی دوسری بیوی ہوں۔ میری بڑی بہن بہروز کی ماں تھی۔ اس کے انتقال کے بعد بہروز کے ابا نے مجھ سے نکاح کر لیا تھا۔ انہوں نے گہری سانس خارج کر کے کہا۔ آپ نے پہلے کبھی بتایا نہیں؟ وہ حیران سی تھی۔ اب بتا دیا، وہ دھیرے سے ہنسی تھی۔ اور جو بہروز کا بھائی تھا وہ بھی کیا آپ کا اپنا بیٹا نہیں تھا؟ اس نے کچھ ہچکچا کر کہا۔ وہ میرا بیٹا تھا، اسے میں نے جنم دیا تھا، انہوں نے سنجیدگی سے کہا۔ آپ کو مجھ سے نفرت نہیں محسوس ہوتی؟ اسے حیرت ہوئی۔ نہیں، کیوں میں بھلا تم سے کیوں نفرت کروں؟ وہ نرمی سے بولی۔ میرا باپ آپ کی اولاد کا قاتل ہے، اس نے انہیں یاد دلایا، اور میرا اللہ میری اولاد کے قاتل کو سزا دینے والا۔ پر وہ سکون لہجے میں گویا ہوئی۔ اتنا صبر کیسے ہے آپ میں اماں جی؟ اسے حیرت در حیرت ہوئی۔ جب اپنے اچھے اور برے کا یقین اس پاک ذات پر ہونا، پھر صبر آ ہی جاتا ہے۔ وہ اپنی آنکھوں میں ڈھیروں نور لیے گویا ہوئی۔ آپ جیسا صبر ہر کسی کو نہیں آتا۔ اس نے ان کے ہاتھ عقیدت سے تھام کر لبوں سے لگائے۔ کیونکہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ایمان تو رکھتے ہیں، پر ہمارا عقیدہ بڑا کمزور ہے۔ ہم اللہ رب العزت سے زیادہ اس کے بندوں سے توقعات رکھتے ہیں، اور جب امیدیں اور یقین دنیا پر ہو تو صبر کیسے آئے گا؟ انہوں
انہوں نے مسکرا کر کہا۔ وہ بھی دھیرے سے مسکرائی تھی۔ حقیقت تھی یہ، ہمیں اللہ سے زیادہ انسانوں سے ہی تو اچھے کی امید ہوتی ہے۔ پھر بھی اماں جی، آپ نے اپنا جوان بیٹا کھویا ہے، کیا آپ کو دکھ نہیں ہوتا تھا کہ آپ کے سینے میں بدلہ لینے کی آگ نے جنم نہیں لیا تھا؟ اسے پھر بھی اشتیاق رہا۔ اولاد کا دکھ ہمیشہ ہر دکھ سے بھاری ہوتا ہے، پھر چاہے اولاد جوان ہو یا بوڑھی یا پھر بچپن کے دور میں ہو۔ اس کی تکلیف دل کو پاش پاش کر دیتی ہے۔ پتہ ہے، میں نے اپنے بیٹے کے قتل کا معاملہ اللہ کی عدالت پہ چھوڑا ہے۔ یہ دنیا کیا ہوگی، ان کی عدالت کیا ہوگی اور ان کا انصاف کیا ہوگا، دیکھو نا۔ ابھی تم جیسی معصوم بے بس عورت کو سزا کاٹنے کے لیے چنا گیا، حالانکہ تم نے تو کچھ نہیں کیا تھا۔ جس نے کیا تھا وہ تو بھاگ گیا، کہیں اور جا کر وہ پھر کسی معصوم کا قتل کر دے گا، اور پھر کسی اور معصوم کو اس کی سزا دی جائے گی جو اپنے جرم و گناہ سے بھی ناواقف ہوگا۔ یہ دنیا کی عدالتیں اندھی ہیں، اصل انصاف تو میرے رب کی عدالت میں ملتا ہے۔ وہ تمکن سے کہتی میرب کے تعجب میں ڈال گئی تھی۔ وہ حیرت سے انہیں تک رہی تھی۔ وہ اسے اس قدر حیرت سے خود کو تکتا پا کر دھیرے سے مسکرائی تھی۔ بہروز کی زندگی بھی کسی آزمائش سے کم نہیں۔ اس کی زندگی کا بھی ایک سیاہ باب ہے، اور وہ میں تمہیں نہیں بتاؤں گی۔ میں چاہتی ہوں تم اس کا اعتماد جیتو، تم اسے جیتو، محبت سے، وفا سے، توجہ سے۔ مجھے یقین ہے ایک دن آئے گا جب وہ اپنا ہر غم تمہیں بتائے گا، تم سے اپنی ہر تکلیف بانٹے گا انشاءاللہ۔ انہوں نے اس کے بال سنوارتے کہا۔ ایسا کیا ہے؟ وہ ان کو تکتی مستفر ہوئی۔ ایسا سمجھو کہ اگر یہ کڑی تم نے سلجھا لی نا تو تم دونوں کی زندگی خوبصورت ہو جائے گی ایک ساتھ۔ انہوں نے اسے سمجھایا۔ پر وہ تو مجھ سے بات تک نہیں کرتے اور ابھی تو ناراض ہیں کافی، اس نے بے چینی سے کہا۔ اب یہ تو تم پر ہے نا کہ تم کیا کرتی ہو اور کیسے کرتی ہو، انہوں نے سنجیدگی سے کہا۔ میرب گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ شام کے 5 بج رہے تھے۔ وہ کسی کام سے عجلت میں گھر آیا تھا۔ کوئی ضروری کاغذات تھے جن کی اسے ضرورت پڑ گئی تھی۔ وہ کمرے میں ہر ایک جگہ چھان چکا تھا پر اسے اس کے کاغذات نہیں ملے۔ کافی ڈھونڈنے کے بعد اسے یاد آیا کہ وہ کاغذات تو اس نے اپنے وکیل کے پاس رکھوائے تھے۔ اس نے اپنی پینٹ کی پاکٹ سے موبائل نکال کر کان سے لگایا۔ میرب کمرے کا دروازہ دھیرے سے بند کرتی اندر آئی تھی۔ سرخ رنگ کی شفون کا جوڑا جس پہ ہلکی ہلکی ایمبرائڈری ہوئی تھی، موتیے کے پھولوں کی خوشبو جیسا پرفیوم لگائے، آنکھوں میں گہرا کاجل لگائی، ہونٹوں پہ سرخ جوڑے کی ہم رنگ سرخی لگائے، ناک میں ایک موتی والی نتھ پہنے وہ غضب ڈھا رہی تھی۔ بہروز کی توجہ اس کی طرف نہ تھی۔ وہ خاموشی سے جلدی اس کے پاس آئی تھی۔ بہروز نے موبائل کان سے ہٹا کر کال کاٹی۔ اوپر دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا۔ ان 4 ماہ میں پہلی بار وہ ایسے سج سنور کر اس کے سامنے آئی تھی۔ وہ اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ وہ بے خود سا اسے تکتا رہ گیا۔ وہ اسے خود کو تکتا پا کر تھوڑی سی کنفیوز ہوئی تھی، مگر ہمت کر کے وہ اس کے برابر بیٹھی تو دھیرے سے اس کے قریب ہو کر اس نے پلکیں جھکا کر پوچھا، میں کیسی لگ رہی ہوں؟ وہ کپ کپائے لہجے میں مظفر ہوئی، بہت خوبصورت۔ وہ بے خودی کے عالم میں اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا گویا ہوا۔ وہ اس کی تعریف کرنے پہ شرمیلی سی مسکان ہونٹوں پہ لیے نظریں اٹھا کر دوبارہ جھکی تھی۔ بہروز دھیرے سے جھکا تھا اس کی جھکی آنکھوں پہ اپنے لب رکھنے کے لیے۔ اس کی جسارت پہ اس کی آنکھیں دھیرے سے کپ کپائی تھی۔ بہروز، اس نے اپنے سرخ لب دھیرے سے ہلائے۔ وہ اس کے چہرے پہ اپنی انگلیاں پھیرتا مخموریت سے گویا ہوا۔ کچھ نہیں، کچھ کہتے کہتے اس کے لب پھڑ پھڑائے تھے۔ بہروز کی نظر اس کے کپ کپاتے لبوں پہ پڑی تو وہ بے خود سا ہوتا اس کے لبوں پہ جھکا۔ اس کے لمس میں اس قدر شدت تھی کہ وہ کپ کپا کر رہ گئی۔ لمحہ یوں ہی سرکتے گئے، میرب کا سانس رکنے لگا۔ میرب نے اس کی گردن پہ اپنے ناخن گاڑے۔ یکدم بہروز کا موبائل بجا۔ وہ ہوش کی دنیا میں واپس لوٹا، اسے خود سے دور کر کے اٹھا۔ چہرے پہ یکدم اس نے ہاتھ پھیرا، چہرے پہ نرمی ختم ہوئی اور سختی نے بسیرا کر لیا۔ میرب بھی اس کے پیچھے اٹھی تھی۔ اس نے میرب کو تیش کے عالم میں دیکھا۔ آئندہ سے ایسے سجنے سنورنے کی ضرورت نہیں، انتہائی بےہودہ لگ رہی ہو۔ وہ اس پہ غراتا کمرے کے دروازہ زوردار آواز کے ساتھ بند کرتا نکل گیا تھا اور وہ محض گہری سانس لے کر رہ گئی تھی۔ مشکل تھا اس کے دل تک رسائی کرنا، پر ناممکن تو نہیں تھا۔
وہ کچن میں لگی رات کا کھانا بنا رہی تھی۔ اماں جی سے بہروز کی پسند کا پوچھ کر وہ لگی اس کی پسند کا کھانا بنانے میں مشغول تھی۔ کھانا بنا کر فارغ ہوئی تو نہا دھو کر اس نے سادہ سا بادامی رنگ کا سوٹ پہنا، ساتھ ہی ہونٹوں پہ ہلکی سی پنک کلر کی لپسٹک بھی لگائی۔ وہ کمرے میں بیٹھی اس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ کچھ وقت بیتا تو باہر سے اس کی گاڑی کی آواز آئی۔ وہ ایک دم کھڑی ہو گئی۔ وہ کمرے میں ایک سمت سے دوسری سمت چکر کاٹتی اس کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ وہ کمرے میں آیا تو اسے پیچھے ایک ہفتے کی طرح آج بھی تیار دیکھا۔ وہ اسے نظریں پھیرتا بیڈ کی سمت جانے لگا تھا کہ وہ یکدم اس کے مقابل آئی تھی۔ بہروز کو اسے دیکھنے پہ وہ نرمی سی مسکراتی اس کے قریب آئی تھی۔ اپنے ہاتھوں کا ہار اس کی گردن کے گرد بنا کر اس نے اپنا چہرہ اس کے چہرے کے قدرے قریب کر کے مدھم سی آواز میں اسے مخاطب کیا۔ آج دیر کر دی آپ نے آنے میں؟ آپ کو پتہ ہے نا میں نے آپ کے لیے آج اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا ہے۔ وہ لاڈ اٹھانے والے انداز میں بولی۔ تم میری بیوی بننے کی کوشش مت کرو، کہہ رہا ہوں دور رہو مجھ سے، نہیں تو مجھے دل توڑنے کا ہنر خوب آتا ہے۔ وہ اسے خود سے دور کرتا سنجیدگی سے بولا تھا۔ وہ اس کی بات میں منہ بنا کر رہ گئی تھی۔ آپ کتنے سنگ دل ہیں وہ مجھے پتا ہے، اور رہی بیوی بننے کی بات تو میں آپ کی بیوی ہوں، اور سب سے اہم بات مجھے بھی ٹوٹے دل جوڑنے کا ہنر خوب آتا ہے۔ وہ اس کے قریب ہوتی اس سے پہلے ہی اس کے لفظ اس کی ہمت ختم کر گئے تھے۔ جانتا ہوں بہت خوب آتا ہے تمہیں ٹوٹے دلوں کو جوڑنا، وہی تو کرتی تھی تم شادی سے پہلے، وہ سنجیدگی سے کہتا بیڈ پہ بیٹھا تھا۔ بھاڑ میں جائیں آپ، میں پاگل تھی جو آپ کے لیے لگ کر اس حالت میں نے کھانا بنایا، آپ کے لیے تیار ہوئی، آپ کے آنے کا پورا دن انتظار کیا۔ وہ غصے سے بھڑکی تھی۔ اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ کیا عورتیں اس حالت میں کام نہیں کرتی؟ جہاں تک میں نے دیکھا ہے عورتیں پورے گھر سنبھالتی ہیں۔ وہ جوتے اتارتا مصروف سے انداز میں بولا۔ وہ دھوپ سے اس کے برابر بیٹھی تھی۔ وہ گردن موڑ کر محض اسے بری نظروں سے گھور کر رہ گیا تھا۔ ہاں کرتی ہوں گی پر مجھ سے نہیں ہوتا، وہ منہ بنا کر کہتی اس کے کندھے پر سر رکھ گئی تھی۔ تو نہ کرو، میں نے نہیں کہا۔ وہ اس کا سر اپنے کندھے سے ہٹاتا دو ٹوک لہجے میں کہتا اٹھا تھا۔ وہ الماری کھول کر کھڑا اپنے کپڑے نکال رہا تھا کہ یکدم اس کے پیچھے لگی تھی۔ اس کی کمر پر اپنا سر ٹکا کر کھڑی ہوتی وہ دھیرے سے منمنائی تھی، پر اس کی منمناہٹ وہ بخوبی سن چکا تھا۔ پیار سے بناتی ہوں، دل کرتا ہے آپ کا خیال رکھوں، آپ کے لیے کھانا بناؤں۔ وہ اس کی کمر پہ سر ٹکائے کھڑی تھی کہ وہ ایک دم مڑا۔ وہ سیدھی کھڑی ہوئی۔ میرب پلیز مجھ سے دور رہو، ایسا نہ ہو کہ میں تمہیں سچ میں کچھ ایسا دے دوں جو تمہیں اور تمہارے بچے کو نقصان پہنچا دے۔ اس کے لہجے میں بلا کی سنجیدگی تھی۔ کیا یہ بچہ اور میں آپ کے کچھ نہیں لگتے؟ کیا ہماری تکلیف پہ آپ کو تکلیف نہیں ہوگی؟ اس کی پلکیں پل میں بھیگی تھی۔ نہیں، جن چیزوں سے میرا کوئی سروکار نہیں، مجھے ان کی پرواہ بھی نہیں۔ سنگ دلی کی حد وہ تمام کر گیا تھا۔ ہم دونوں سے آپ ہی کا تو سروکار ہے۔ اس نے اس کا ہاتھ تھاما چاہا تھا، پر وہ اپنا ہاتھ اس کی پہنچ سے دور کر گیا۔ آخری بار کہہ رہا ہوں، دور رہو مجھ سے۔ وہ اس کی نم آنکھوں میں اپنی سرد بے تاثر آنکھیں گاڑ کر بولا۔ اب تو ممکن ہی نہیں، اس نے ہمت کر کے بکھرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اپنی اوقات مت بھولو، تمہاری حیثیت ہمارے گھر کے ملازموں سے بھی بدتر ہے، اس نے تلخی سے کہا۔ اچھا تو کیا جو اس رات آپ نے کیا وہ آپ اپنی ملازموں کے ساتھ بھی کرتے ہیں؟ نہ جانے کیسے اس کی زبان سے یہ بات نکلی، اسے خود خبر نہ ہوئی۔ آخری بار کہہ رہا ہوں اپنی زبان کو لگام دینا سیکھو۔ وہ انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتا اپنے کپڑے الماری سے چپٹنے کے انداز میں لیتا واش روم میں بند ہو۔ وہ نم آنکھیں لیے وہیں کھڑی رہی۔ اب تک یہیں کھڑی ہو؟ اب جو کھانا بنایا ہے لا کر دو بھی یا نہیں دینا؟ وہ باتھ روم سے باہر نکلا، اسے وہیں کھڑے دیکھ کر بھڑکا۔ اس نے چونک کر اسے دیکھا، خاموشی سے مشینی انداز میں کمرے سے نکل گئی تھی۔ وہ محض اسے جاتا دیکھ کر رہ گیا۔ کچھ دیر بعد وہ دوبارہ کمرے میں آئی تھی، کھانے کی ٹرے ہاتھ میں تھامے اپنے ہلکے سے بھاری سراپے سمیت نہ جانے کیوں وہ چودھری بہروز کے دل میں گھر کر گئی تھی۔ اس نے اس کے سراپے سے نظریں چرائیں۔ میرب نے کھانا لا کر بیڈ پہ اس کے سامنے رکھا۔ وہ کھانا کھانے لگا تو وہ صوفے پہ جا کر بیٹھ گئی۔ میرب نے کوئی بات نہ کی، خاموش بیٹھ گئی۔ بہروز کے لیے اس خاموشی میں نوالے نکلنا مشکل ہو سا ہو گیا تھا۔ وہ خیر کھانا کھا ہی رہا تھا۔ وہ دوبارہ اسی انداز میں آئی، برتن اٹھائے اور کمرے سے نکل گئی، اور بہروز محض لب بھینچ کر رہ گیا۔
वो ऐसे ही इसे मनाने की जतन करती रही, पर वो शायद कोई पत्थर था जिसमें धड़ाल कर पाना मुश्किल सी बात थी। इसका 8वां महीना शुरू हो चुका था। इसका सरापा पहले से ज़्यादा भारी होने लगा था। इसे डॉक्टर ने बताया था कि इसके जुड़वा बच्चे हैं, पर इसने ये बात बहरोज़ को नहीं बताई। जितने दिन बीतते जा रहे थे इतनी इसकी हालत बदतर होती जा रही थी। अब भी वो अपना सूजा वजूद लिए बाग में कुर्सी रखे बैठी थी कि न जाने वो कहाँ से बरामद हुआ। मोबाइल पे लगा वो किसी से तेज़ लहजे में बात कर रहा था। मीरब ने इसे देखकर सर झटका। बहरोज़ की इस पे नज़र पड़ी तो वो चलता इसके पास आया। अम्मा जी बता रही थी तबीयत ठीक नहीं, तुम्हारी क्या हुआ है? वह इसके सामने दूसरी कुर्सी खींचकर बैठा मसरूफ़ से अंदाज में मुतफस्सर हुआ। ऐसी हालत में तबीयत वैसे ही बेजार रहती है, अम्मा जी ऐसे ही परेशान हो जाती हैं, वो धीरे से बोली। बहरोज़ ने नज़र उठाकर इसे देखा। इसकी हालत सच में बज़ाहिर भी बहुत अजीब हो रही थी। वो हसीन और नाजुक नगूश तब से गए थे। इसका नाक भी शदीद किस्म का सूजा हुआ था। वो इसकी नाक देखकर कमीनगी से हंसा था। अपनी नाक देखो तुम, तौबा, पूरी नमूनी लग रही हो। वो अपने बेसाख्ता उमड़ता कहकर रोक नहीं पाया था। क्या हुआ है मेरी नाक को? इसने अपनी नाक पे हाथ रखकर कहा। कुछ नहीं, वो बामुश्किल बोला। आप क्यों हंस रहे हैं मुझ पे? वो रूहान सी हुई। कुछ नहीं, मैंने तो कहा था एबॉर्ट करवा लो बच्चे को, पर तुम ना मानी, अब भुगतो। वो पल में संजीदा हुआ था। आपको शर्म नहीं आती ऐसी बात करते? इसे अफसोस हुआ। बिल्कुल नहीं, इसने रुख मोड़कर कहा। आप प्लीज़ यहाँ से उठ जाएं, इस वक्त मुझे शदीद गुस्सा आ रहा है। वो बिगड़े तनफ़ुस समेत गोया हुई। फिर कहूँगा औकात मत भूलो, वो संजीदगी से कहता तन फन करता वहाँ से निकल गया था। मीरब अपने सरकशी पुश्त कुर्सी के पुश्त से लगा गई थी। और फिर वो दिन आया जब इसने दोनों बच्चों को जन्म दिया। इसके घर एक बेटी और बेटा हुआ। अम्मा जी और अब्बा जी बेहद खुश थे, वो खुद भी बेहद खुश थी। इसको सबने बहुत फ़ोन किया पर वो ना आया। मीरब को अगले दिन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया। वो घर आई। वो अपने बच्चों को साथ बिस्तर पर लेटाई खुद भी इनके बराबर पड़ी थी। बहरोज़ कमरे में आया। बच्चों पे नज़र तक डालना भी ज़रूरी ना समझा इसने। मीरब का हलक सूखा, इसकी आंखें नम हुई थी। वो सोफे पर बैठा मोबाइल में ऐसे गुम था जैसे न जाने इसके कौन से खजाने इसके मोबाइल में पड़े हों। आप आई नहीं अस्पताल? इसने गहरी खामोशी तोड़ते कहा। वो बिना जवाब दिए हनूज अपने मोबाइल में गुम था। इसने दोबारा हिम्मत करके इसे मुखातिब किया। बहरोज़, मैं आपसे बात कर रही हूँ। इसने इसे तकने नम लहजे में कहा। मुझे तंग करना बंद करो। ये बात अव्वल रोज़ ही तय हो चुकी थी कि इस बच्चे से मेरा कोई सरोकार नहीं। वो बिना निगाह उठाए बेजार से लहजे में बोला। बहरोज़, बस भी कर दें। आप मुझसे नफरत समझ आती है कि मैं आपकी भाई की कातिल की बेटी हूँ, पर ये तो आपका अपना खून है, आपकी अपनी औलाद। इनको किस बात की सज़ा दे रहे हैं आप? इसकी आंखों से आंसू भल भल बहने लगे थे। प्लीज़ अपना लेक्चर बंद करो, सर में दर्द करके रख दिया है। सर्द मेहरी की दीवार पहले से ज़्यादा ऊंची हो चुकी थी। वो खामोश रही। इससे आगे तो इससे एक लफ्ज़ भी ना कहा गया। दिन तेज़ी से गुजर रहे थे। आज इसके बच्चे पूरे 1 माह और 10 दिन के हो चुके थे। इसने इनको नहला धुलाकर साफ सुथरा किया। बहरोज़ बेड पर ही बैठा था, पर बेनियाज। मीरब ने अपने बच्चों को कपड़े पहनाए, अच्छे से लपेट कर दोनों को बेड पर लटाया। मीरब की एक चूर नज़र बहरोज़ पर गई। गलती से भी इसकी निगाह अपने बच्चों को देखने के लिए नहीं उठी थी। वो इनको बारी बारी फीड करवाकर कमरे में बिस्तर पर लटा चुकी थी। बहरोज़ ने एक आंख उठाकर कमरे से बाहर झांक कर देखा, वो कहीं नहीं थी। बहरोज़ ने यकदम मोबाइल साइड पे रखा। दोनों बच्चों के माथे पे यकदम झुककर अपने लब रख गया था। इनके नन्हे हाथों को अपने हाथों में थामता बारी बारी इनके हाथों पे प्यार करने लगा कि इससे किसी के कदमों की चाप महसूस हुई। वो इनसे दूर होकर वापस खुद को मोबाइल में गर्क कर गया। मीरब जल्दबाजी में कमरे में आई। अलमारी खोलकर कुछ सामान निकालकर वो वापस कमरे से निकल गई। इसके जाते ही वो वापस अपने बच्चों की तरफ मुतवज्जा हो गया। काफ़ी वक्त बीतने के बाद भी जब वो वापस ना आई बच्चों के पास, तो इसे तशवीश हुई। वो कमरे से निकलकर लाउंज की तरफ आया। सामने सोफे पे बैठा शहरोज़ चहक चहक कर मीरब और अम्मा जी से बातें कर रहा था। वो शुरू से ऐसा था, हर किसी से जल्दी घुल मिल जाने वाला।
تم کب آئے؟ بہروز نے اندر آتے کہا۔ میں ابھی آیا ہوں، مجھے پتہ چلا میرے یار نے مجھے یاد کیا اور میں چٹ سے چلا آیا۔ اس کا کہکا بے ساختہ تھا۔ نوٹنکی انسان، کبھی تو انسان بنو۔ بہروز ہنستے ہوئے اسے بغلیر ہوا۔ ابے انسان ہی ہوں، بس تیری طرح آدم بیزار نہیں ہوں، شہروز کہکا لگا کر بولا۔ ہاں وہ تو دکھ رہا ہے، وہ مسکان دبا کر کہتا شہروز کو جلا گیا تھا۔ زیادہ بک مت، شہروز نے منہ بنایا۔ بیٹھ جا۔ بہروز نے صوفے پہ بیٹھتے اسے بھی بیٹھنے کو کہا۔ بیٹھ رہا ہوں، تیرے بچوں کو دیکھنے آیا ہوں اتنی دور سے، وہ خوش اخلاقی سے بولا۔ بہروز کے چہرے پہ یکدم سنجیدگی طاری ہوئی۔ اس نے محض اتنا ہی کہنے پہ اکتفا کیا کہ یکدم میرب کی آواز نے اسے چونکا دیا۔ میں لے کر آتی ہوں دونوں کو، وہ چہ کر کہتی کمرے کی سمت رخ کر گئی۔ اماں جی بھی ان کو مسکرا کر دیکھ رہی تھی۔ اور سنا کیا حال ہے؟ بہروز نے اسے مخاطب کیا۔ ایک دم مست حال ہے، بہروز نے کہکا لگا کر بتایا۔ وہ دکھ رہا ہے کمینے، شہروز نے کمینے پن سے آنکھ ماری۔ دونوں کی نظر ایک ساتھ میرب کی طرف اٹھی تھی۔ میرب کی گود میں دونوں بچے تھے۔ بہروز ایک نظر دیکھ نظریں پھیر گیا تھا۔ شہروز یکدم پرجوش ہوتا اٹھا تھا۔ اس نے میرب کی گود سے دونوں بچوں کو لیا۔ شہروز بچوں کو لے کر بہروز کے پاس آیا، اسی کے برابر بیٹھ گیا۔ حیرت کی بات ہے ویسے بھابھی، لڑکی کون ہے لڑکا کون؟ شہروز دونوں کے گول مٹول سے چہروں کو دیکھ حیرت سے بولا تھا۔ یہ بیٹی ہے، اس کا نام اماں جی نے دانائن رکھا ہے، اور یہ بیٹا ہے، اس کا نام ابا جی نے ذوالقرنین رکھا ہے۔ وہ چہہ کر شہروز کو بتا رہی تھی۔ واہ، بڑے ہی ایک جیسے نام ہے، بالکل ان دونوں جیسے۔ وہ اسے دیکھ ہنسا تھا۔ میرا بھی ہنسی تھی۔ دونوں کے انداز سے ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ دونوں پہلی بار مل رہے ہیں۔ ویسے میرب، تم نے یونی میں ایڈمیشن کیوں نہیں لیا؟ شہروز نے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ میں لینا چاہتی تھی ایڈمیشن، پر اچانک سے یہ سب کچھ ہو گیا، پھر میرا نکاح ہو گیا اور اب بچے ہیں، تو اب تو بالکل ہی مشکل بات ہے۔ وہ دھیمے لہجے میں گویا ہوئی۔ ارے پاگل، مجھے پتا ہوتا نا تم یہاں ہو، مطلب میرے اپنے چاچو کے گھر، تو میں تمہیں خود لینے آتا اور تمہاری یونی میں ایڈمیشن کرواتا۔ اور اب بھی میں ایسا ہی کروں گا، اپنی پڑھائی چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ بچوں کا کیا ہے، کچھ گھنٹے یہ نکمہ سنبھال لیا کرے گا۔ شہروز نے چہ کر تمام بات ختم کی۔ میرب محض دھیرے سے گردن ہلا گئی تھی۔ اور رہی بات بہروز کی، تو اس کا حال غصے سے برا تھا۔ یہ بات برداشت کر پانا مشکل ہو پا رہا تھا اس کے لیے کہ کوئی اس کی بیوی سے ایسے حق جتاتے لہجے میں بات کیسے کر سکتا ہے۔ تم دونوں جانتے ہو ایک دوسرے کو؟ بہروز نے سوکھے لبوں پہ زبان پھیر کر کہا۔ ہاں بہت اچھے سے، شہروز نے چہک کر کہا۔ اچھا، کیسے جانتے ہو تم دونوں ایک دوسرے کو؟ بہروز کے انداز پہ میرب کی ریڑھ کی ہڈی سنسنائی تھی۔ ارے یہ فرشتے کی بیسٹ فرینڈ ہے، یہ ہاسٹل میں رہا کرتی تھی کراچی میں، اور فرشتے بھی وہیں رہتی تھی۔ اب حیدرآباد سے کراچی جانے میں بھی 2 گھنٹے تو لگ ہی جاتے ہیں۔ وہ مگن سے لہجے میں بچوں کو پیار کرتا بولا۔ اچھا، بہروز نے میرب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ایسے اچھا کہا کہ میرب کا حلق کچھ غلط نہ ہوتے ہوئے بھی سوکھ گیا۔ میں ان کو روم میں لے جاتی ہوں، سو رہے ہیں، دونوں جا گئے تو پھر روئیں گے، کوئی کام نہیں کرنے دیں گے۔ وہ بچے شہروز سے لے کر اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ بہروز نے شہروز کو چینج کر کے فریش ہونے کا کہا اور اس کے پیچھے کمرے میں گیا تو وہ بستر پہ پریشان سی بیٹھی تھی۔ اس نے یکدم اسے کلائی سے تھام کر اپنے مقابل کھڑا کیا تھا۔ وہ کٹی پتنگ کی مانند اس کے سینے سے لگی تھی۔ تم نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تم جانتی ہو شہروز کو؟ اس کے لہجے میں شعلہ کی لپک تھی۔ جی وہ مجھے خود آج پتہ چلا کہ شہروز، وہ سہمے ہوئے لہجے میں بات ادھوری چھوڑ گئی۔ نام مت لو، شرم نہیں آتی کسی غیر مرد کا میرے سامنے نام لیتے؟ وہ اسے دیوار سے لگاتے غرایا۔ پلیز مجھ سے دور رہیں، اس نے خشک ہوتا حلق تر کر کے کہا۔ کیوں دور رہوں؟ حق رکھتا ہوں تم پہ اور تمہارے اس دل پہ بھی، اس نے خون آشام نظروں سے گھورتے کہا۔ پلیز، میرے منہ سے غلطی سے نکل گیا، وہ سسکی۔ پرائے مرد کا نام میرے سامنے، اپنے شوہر کے سامنے غلطی سے نکل گیا؟
اس کا بازو جنونیت سے دبوچا۔ معاف کر دیں، بے اختیار نکل آنے والی سسکی کو دبا کر کہا۔ کیسے کر دوں معاف؟ اس نے سر جھکا کر اسے گھورتے کہا۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے اچانک سے؟ وہ حیرت سے سہمی ہوئی نظریں اس کی طرف اٹھا کر بولی۔ بہت خوب، اب تو تمہیں مجھ میں فالٹ ہی دکھیں گے نا۔ ایک بات کان کھول کر سن لو، سوچنا بھی مت کہ میں تمہیں چھوڑوں گا۔ وہ اس کی گردن دبوچتے جنونیت سے کہتا میرے کو مزید سہما گیا تھا۔ یک دم کمرے کی خاموش فضا میں بچوں کے رونے کی آواز گونجی۔ وہ بچے رو رہے ہیں، دور ہٹے۔ وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتی اسے خود سے دور کرتی کپ کپائے لہجے میں گویا ہوئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم بچوں کا بہانہ بنا کر مجھ سے بچ جاؤ گی؟ سوچنا بھی مت۔ وہ اس کے بازو پہ اپنی گرفت پہلے سے بھی زیادہ مضبوط کر گیا تھا۔ بہروز وہ رو رہے ہیں، وہ نم پلکیں اٹھا کر گویا ہوئی۔ ٹھیک ہے، قسم کھاؤ تمہیں شہروز سے محبت نہیں۔ بہروز نے اپنا دایاں ہاتھ دیوار پہ رکھ کر مزید اس پہ جھکتے کہا۔ میں قسم کھاتی ہوں مجھے ان سے محبت نہیں، پر وہ نظریں جھکائے مضبوط لہجے میں کہتی بات ادھوری چھوڑ گئی تھی۔ پر کیا؟ وہ بےتاب اسے مستفسر ہوا۔ پر مجھے آپ سے محبت ہے بے حد۔ اس نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تو اس کے چہرے پر نرمی کی بجائے سختی تھی۔ چہرے کے تاثرات کرخت تھے۔ مذاق بنا رہی ہو میری بے بسی کا؟ وہ اس کا چہرہ دبوچتا بھڑکا تھا۔ کیسی بے بسی؟ کیا ہوا ہے آپ کو؟ پلیز چھوڑیں۔ وہ بامشکل خود کو اس کی گرفت سے آزاد کروا پائی تھی۔ جاؤ اپنے بچوں کو دیکھو، مجھ سے تمہیں ویسے بھی کوئی سروکار نہیں۔ وہ اسے بیڈ کی سمت دھکیلتا اکھڑے لہجے میں گویا ہوا۔ یہ بچے آپ کے بھی ہیں بہروز؟ وہ دانین کو اٹھاتی پیار کرنے لگی تھی۔ اسے دھیرے سے اپنے سینے سے لگائے وہ چپ کروا رہی تھی۔ پر مجھے نہیں چاہیے تھے، ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا گیا۔ تو پھر آپ میرے قریب ہی نہ آتے؟ اب کہ وہ بھی بھڑکی تھی، تنگ آ چکی تھی وہ ہر وقت کی اس کی گردان سے کہ اس سے بچے نہیں چاہیے تھے۔ کیا مطلب نہ آتے؟ کیوں نہ آتا؟ ہاں، بیوی ہو میری، حق ہے میرا، اور میرا اب بھی جب دل کرے گا میں آؤں گا تمہارے قریب۔ وہ بھڑکا تھا۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کا حق نہیں، جیسے مجھ پہ آپ کا حق ہے نا بہروز، ویسے ہی آپ پہ میرا بھی حق ہے۔ میرے حقوق کا کیا کبھی سوچا آپ نے میرے حقوق کے بارے میں، یا بس اپنے ہی حقوق یاد رہتے ہیں آپ کو؟ اس کی آنکھیں پل میں بھیگی۔ کیا چاہیے تمہیں؟ اور اچھا کھاتی ہو، پیتی ہو، پہنتی ہو، بچے تک ہے تمہارے، سے گھر کی مالکن بن کر پھرتی ہو، اور کیا چاہیے؟ وہ اس کی بات پہ بھڑک ہی تو اٹھا تھا۔ کیا بس ایک عورت کی ضرورت یہی سب ہوتا ہے؟ اس نے دانین کو بستر پر لٹاتے کہا۔ تو اور کون سی ضرورتیں ہوتی ہیں جو پوری نہیں ہو رہی؟ ہاں، سب سے اہم ضرورت تو کافی عرصہ ہوا پوری ہی نہیں کی۔ میں نے شاید تم اس کی بات کر رہی ہو، چلو آج وہ بھی پوری کر ہی دیتا ہوں۔ وہ اس کے قریب آتا بیڈ پر اسے مقابل بیٹھا تھا۔ ہاتھ بھی نہ لگائیے گا مجھے، افسوس ہے مجھے آپ کی ذہنیت پہ، شرم آنی چاہیے ایسی بات کرتے ہوئے۔ آپ کہہ رہے تھے نا، اور کیا ضرورت ہوگی ایک عورت کی؟ عورت کا تو پتہ نہیں، پر ایک بیوی کو محبت، عزت، مان، بھروسے، اس سب کی ضرورت ہوتی ہے، جن میں سے آپ مجھے کچھ بھی نہیں نہ دے سکے۔ وہ انگلی اٹھا کر اسے وارن کرتے لہجے میں گویا ہوئی۔ وہ تو شاید میں کبھی نہیں دے سکتا۔ وہ نظریں پھیر کر بولا۔ کیوں نہیں دے سکتے؟ وہ جنونی ہوئی۔ مجھے نہیں پتا کیوں، پر بس نہیں دے سکتا۔ اس کے لہجے میں بھلا کی سکتی تھی۔ وہ 2 پل کے لیے بے بسی اور خاموشی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ آپ کیوں ہیں اتنے سنگ دل بہروز؟ یہ دیکھیں، یہ ہمارے بچے ہیں، اگر ہم ایسا کریں گے تو ان کی زندگیوں کو کیا ہوگا؟ یہ تو معصوم بکھر کر رہ جائیں گے نا۔ وہ اس کے قریب ہوتی اس کے ہاتھ تھام کر محبت سے گویا ہوئی۔ مجھے پتا ہے یہ بکھر جائیں گے، پر میں خود بکھرا ہوا ہوں، ان کو کیسے سمیٹوں گا؟ اس کے گہرے سوال پہ وہ دھیرے سے مسکرائی۔ میں آپ کو سمیٹ لوں گی، اور پھر ہم دونوں مل کر کبھی اپنے بچوں کو بکھرنے نہیں دیں گے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نم لہجے میں گویا ہوئی۔ تمہیں نہیں پتا میرب، پر میں بے حد بکھرا ہوا ہوں۔ وہ دھیرے سے اپنے ہاتھ اس کے گال پہ رکھتا اس کے گال سہلانے لگا تھا۔ کیوں ہیں آپ اس قدر بکھرے ہوئے؟ وہ اس کے مزید قریب ہوئی تھی۔ میری ماں ایک بد کردار عورت تھی، دنیا کی نظروں میں، میرے باپ کی نظروں میں، پر وہ بد کردار نہیں تھی۔ وہ تو ایک عظیم عورت تھی،
अब्बा जी के किसी दोस्त ने इनसे कहा कि इनकी हवेली से अभी कोई कूद कर निकला है, यकीनन इनकी बीवी का आशिक होगा। इसकी आंख से एक मोती टूटकर गिरा था। मीरब ने इस अनमोल मोती को अपनी उंगलियों की पोरों पर चुन लिया। अब्बा जी घर शदीद गुस्से में आए और मेरी इन आंखों के सामने मेरी माँ के सीने में गोलियां उतार दी। मेरी माँ मर गई, मैं तन्हा हो गया। तुम जानती हो, सारी ज़िंदगी मैंने अपने अम्मा अब्बा को लड़ते देखा और फिर उन्होंने मेरी माँ को मार दिया। एक बार भी इनका दिल ना कांपा, इनके हाथ ना कांपे। और फिर अब्बा ने मेरी खाला यानी अम्मा जी से शादी कर ली। सारी ज़िंदगी इनकी भी कोई मेरी माँ से मुख्तलिफ ना गुजरी। ताने तशना मार पीट ही देखी उन्होंने। तुम बताओ मीरब, जिस इंसान ने कभी खुशहाल घराना खुद ना देखा हो, वो अपने बीवी बच्चों के साथ कैसे खुश रह सकता है? बहुत मुश्किल है ये। वो बिखरे हुए लहजे में गोया हुआ। आप जानते हैं आप बिखरे हुए हैं, इसीलिए आप कभी चाह कर भी अपनी औलाद को बिखरने नहीं देंगे। वो नम लहजे में गोया हुई। पर तुम्हें तो बखेर चुका हूं ना मैं, जाने अनजाने में। वो इसे तकता गोया हुआ। पर मैं नहीं बिखरी। मुझ में आज भी बहुत उम्मीद और हिम्मत है। मैं आज भी वैसे ही दामन बखेरे खड़ी हूँ। बस चाहे तो मेहजमान, भरोसा, इज्जत और मोहब्बत। उसकी आंख से आंसू लड़ियों की मानद बह निकले थे। वो इससे खुद में भीजता अपने सीने से लगा गया था। तुम जानती हो, हमारी पहली मुलाकात याद है तुम्हें? मुझे तो तुमसे तब ही मोहब्बत हो गई थी। वो इसके माथे पे अपने लब रखता मोहब्बत से गोया हुआ। अपने बच्चों को तो देख लें, इसने मुस्कुरा कर कहा। देख चुका हूँ बहुत बार। वो इसके गाल सहलाता लब दबाकर गोया हुआ। कब? वो हैरान हुई। जब जब तुम इन्हें तन्हा छोड़कर कमरे से बाहर जाती थी, मैं इन्हीं के साथ अपना वक्त बताता था। वो नरमी से गोया हुआ। आप कितने बदतमीज़ हैं। मैं कितनी परेशान रहती थी ये सोच सोच कर कि आपने अपने बच्चों को एक नज़र भी नहीं देखा, और आप थे क्या? वो बुरा मनाती इसके पास से उठने लगी थी कि यकदम इसने इसे खींचकर खुद में कैद किया था। मुझे बदतमीज़ कहने की हिम्मत किसी में नहीं। वो इसे तकता मसनूई गुस्सा चेहरे पे लाता बोला। माफ़। वो इसे माफ़ी मांगने लगी थी कि वो इसके लबों पे अपनी शहादत की उंगली रखते इसके अल्फाज गुम कर गया था। तुम ना बहुत बुद्धू हो। वो हंसता हुआ इस पे झुकने लगा था कि वो एकदम इसे खुद से दूर झटकती कहका लगाती कमरे से निकलने ही वाली थी कि बहरोज ने इसे लपककर इसकी पुष्ट से इसे अपनी बाहों में भर। कहाँ भाग रही हो? खाना बनाना है, छोड़े। वो गुलनार चेहरा लिए लब काटती गोया हुई। पर मैं तो कुछ। वो इसे खुद में मजीद भींच कर गोया हुआ। प्लीज़ हटें। वो इससे खुद को छुड़ाती भागी थी। वो कहका लगाता अपने बच्चों की तरफ मतवज्जा हो गया था। हाँ, इसकी ज़िंदगी कठिन रही थी, पर अब इसकी ज़िंदगी बहुत आसान होने वाली थी। इसने अपने बच्चों को गोद में उठाकर अपने सीने से लगाया था। वो कमरे के दरवाजे के पीछे से खड़ी इसे देखती आसूदगी से मुस्कुराई थी। ख़त्म शुद हमारा ये नावल एक सितम ऐसा भी, जो तहरीर है मोमिना शाह की और आवाज़ है अरूज हयात की, अपने इख्तिताम को पहुंचा। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये नावल बेहद पसंद आया होगा। हमारे नावल को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और नई अपडेट्स के लिए हमारे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपने फेवरेट नावल ज़रूर सजेस्ट कीजिएगा। हम जल्द हाजिर होंगे एक नए नावल के साथ। शुक्रिया।